पेज के शुरू से लाइन नंबर 2 सूरह अनआम की आयत नंबर 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़सिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हस्रतना अला मा फ़र्रत्ना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला ताक़िलून। सिफ़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द ख़सिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रत्ना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला ताक़िलून। क़द ख़सिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहक़ीक़ खसारे में डाला उन लोगों ने जिन्होंने झुठलाया बिलिक़ाइल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात को। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअ, हत्ता कि जब आएगी उनके पास क़यामत, बग़ततन अचानक, क़ालू या हसरतना, उस वक़्त वो कहेंगे हाय अफ़सोस हम पर, अला मा फ़र्रत्ना, और उस चीज़ पर जो हमने कोताही की, फ़ीहा, इस क़यामत के बारे में। वहुम यहमिलून औज़ारहुम, और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझों को, अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के ऊपर, अला साअ मा यज़िरून, बहुत ही बुरा होगा जो वो लोग उठाएंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी मगर खेल तमाशा। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, और आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए यत्तक़ून, जो डरने वाले हैं, तक़वा इख्तियार करने वाले हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझ नहीं रखते, अक्ल नहीं रखते। गुज़श्ता आयात के अंदर गुजरा कि कुफ़ार मक्का इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते थे, आयात का इनकार करते थे, क़यामत का भी इनकार करते थे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो लोग क़यामत का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की मुलाकात का इनकार कर रहे हैं, असल के अंदर वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात का नुकसान नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही ज़ात का नुकसान है। फरमाया क़यामत ज़रूर कायम होगी। एक तो क़यामत कुबरा है,
وہ تو جب قائم ہوگی اسی وقت قائم ہوگی. ایک قیامت صغریٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر گیا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہوگی. فرمایا اس کو جنت بھی نظر آئے گی، دوزخ بھی نظر آئے گی. فرمایا آخرت کے جتنے مراحل ہیں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اگر نیک ہوگا تو اس کے لیے وہ چیزیں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، راحت کا ساز و سامان اس کے لیے میسر ہوگا. اگر فرمایا وہ آدمی بدنیک ہوگا، برا ہوگا، اس کی سزا قبر سے ہی شروع ہو جائے گی، اس کی قیامت اس کے لیے قائم ہوگی. اور فرمایا ایک قیامت کبریٰ ہے. فرمایا قالوا یا حسرتنا، جس وقت قیامت کبریٰ قائم ہوگی اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی، کہیں گے یا حسرتنا، آئے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا، اور اس کوتاہی پر جو ہم نے اس کے بارے میں کی. فرمایا جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی، فرمایا اس کے قائم ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگے گی، لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے. فرمایا ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے جائے گا، دکاندار کپڑے کے تھان کو کھولے گا اور فرمایا آدمی پسند کر رہا ہوگا، فرمایا پیسے نہیں دے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ دو کر گھر کے اندر داخل ہوگا، فرمایا ایک پاؤں اندر داخل کرے گا، دوسرا پاؤں ابھی باہر ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی. فرمایا ایک آدمی لقمہ اٹھا کر منہ کے اندر ڈالے گا، فرمایا نکل نہیں سکے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. پانی کا گھونٹ منہ کے اندر ڈالے گا، اسے نکل نہیں سکے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی شمار جنوں فرمایا کے تمام مخلوقات سب کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام کو موت آ جائے گی، اس وقت باقی اللہ رب العزت کی ذات رہے گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اچانک اس وقت یہ افسوس کریں گے اس پر جو دنیا کے اندر کوتاہیاں کرتے رہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، فرمایا یہ اپنا بوجھ اپنی کمر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے ان کو فرمایا کہ جو آدمی اگر اس کے اندر خیانت کرے گا، اگر کسی نے بکری خیانت کی تو وہ بکری اس کے کندھے کے اوپر ہوگی، اگر کسی نے اونٹ کی خیانت کی تو وہ اونٹ اس کی پشت کے اوپر ہوگا، اگر کسی نے بیل چرایا تو وہ بیل قیامت والے دن اپنی پشت کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوگا اور سارے میدان معاشر کے اندر وہ بیل اپنی باز کو نکالے گا، جانور اپنی اپنی باز کو نکالیں گے. تو ایک آدمی مسکرا جس نے حضرت ابو ہریرہ سے جب یہ روایت سنی تو اس نے کہا اچھا تو پھر ایسے ہوگا ایک آدمی نے 5 وقت 5 اونٹ اٹھائے تو اپنی کمر پر 5 اونٹ کیسے لا دے گا؟ ایک آدمی نے 100 بکریاں اٹھائی تو کمر تو چھوٹی سی ہے تو 100 بکریاں اس کی کمر کے اوپر کیسے آئیں گی؟ جس آدمی نے 1 مربع 2 مربع کے اوپر قبضہ کر لیا یا کسی کی مکان کے اوپر قبضہ کر لیا، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، وہ اپنی کمر کے اوپر کیسے اٹھائے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حدیث کا مذاق نہ اڑاؤ، حدیث کے ساتھ انکار نہ کرو. کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ایک کافر کو، ایک نافرمان کو، ایک دوزخی کو اللہ رب العزت اس کے ایک کندھے کو دوسرا کندھا اتنا اسے بڑا کر دیں گے، فرمایا تیز رفتار گھوڑا 3 دن تک اسے بگایا جائے تو دوسرے کندھے تک نہیں پہنچے گا. تو کہنے لگے بالکل میں نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے. تو کہنے لگے پھر خود اندازہ کر لو کہ اس کے اوپر کتنی چیزیں آ جائیں گی. کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ ایک مجرم کو اللہ رب العزت اتنا زیادہ پھیلا دیں گے کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ بہت پہاڑ کے برابر ہو؟ اس نے کہا بالکل میں نے سنا ہے. فرمایا کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ ایک کافر کو مجرم کو اللہ رب العزت اتنا زیادہ موٹا کر دیں گے، اتنا زیادہ پھیلا دیں گے کہ اس کی ایک جو داڑھ ہوگی، ایک دانت ہوگا وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہوگا؟ فرمایا بالکل میں نے یہ سنا ہے. تو فرمایا جب آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں، فرمایا پھر قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو، فرمایا اسے عقل کے اوپر نہ تولو، کیونکہ عقل کی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، خالق عقل کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا پھر اس کو اپنی عقل کے تولے بغیر اس کو قبول کرو اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ. فرمایا عقل اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ جنت میں دودھ کی نہر ہے، وہ ہمیشہ چلے گی لیکن دودھ خراب نہیں ہوگا. اور فرمایا جنت کا ایک درخت ہے اتنا بڑا کہ آدمی 100 سال تک جو تیز رفتار گھوڑے کے اوپر اس کے اوپر سفر کرتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. فرمایا عقل کے اندر یہ باتیں نہیں آتی. فرمایا جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے، لیکن فرمایا اس کے اندر درخت بھی ہوں گے، اس کے اندر سانپ اور بچھو بھی ہوں گے، اس کے اندر انسان کو عذاب بھی ہوگا لیکن انسان مرے گا نہیں. فرمایا عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن فرمایا عقل کو نہ دیکھو بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، قرآن پاک آ جائے، فرمایا پھر اس کو بغیر
اپنی عقل کے تولے اس کو قبول کرو، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو فرمایا جو دنیا کے اندر جس آدمی نے جو بھی کوتاہی کی ہوگی، فرمایا وہ قیامت والے دن بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر، اپنی کمر کے اوپر اٹھائے گا۔ الا ساء ما یزرون، فرمایا بہت ہی برا ہوگا جو وہ بوجھ اٹھائے گا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو، فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ جس طرح بچے کھیلتے ہیں، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، تھوڑی دیر کا کھیل ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح دنیا کی زندگی یہ بھی ایک کھیل تماشا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، انہوں نے کتنی محنت مشقت کی، لیکن آخرکار وہ دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اصل زندگی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر، یاد کے اندر گزر جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر گزر جائے، اصل زندگی وہی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، تو فرمایا آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ دنیا کے اندر اتنی محنت مشقت کرتے ہیں دنیا کے لیے جتنا دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت مشقت کرتے ہیں جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے۔ فرمایا آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ دنیا کے اندر جتنا خلا ہے اسے رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے تو ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ دانے سارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا انسان کو چاہیے کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے بارے میں اتنی محنت کرے۔ افلا تعقلون، اللہ رب العزت کچھ بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا یہ لوگ اتنی موٹی موٹی باتوں کو بھی سمجھ نہیں سکتے، اتنی بھی عقل نہیں رکھتے، اتنی بھی سمجھ نہیں سکتے؟ اس قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔